ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن متدہ، اس طرح وہ بھی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. تو انہوں نے بہت ساری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کتابیں بھی بہت ساری لکھی ہیں انہوں نے. تو ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ دور دور تک جو ہے نا سفر کیا کرتے تھے حدیث پاک سیکھنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ حدیث پاک سیکھنے کے لیے، حدیث پاک سننے کے لیے. اب تو میں آپ کو بڑی کوشش کر رہا ہوں نا لانے کے لیے بھی، چلو آ جائے گا، او بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ لوہے کے جوتے پہن کے پھر سفر کرتے تھے اور جوتے بھی ٹوٹ جایا کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے. اچھا اب الفاظ یہ ہیں کہ امام ابن متدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا حدیث کے سماع کا، حدیث سننے کا، حدیث سیکھنے کا. فرماتے ہیں میں ملک کے شام میں گیا اور وہاں میں نے سنا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں. تو ابن متدہ کہتے ہیں میں چلا گیا، جا کر ان سے حدیث پاک سن کے آؤں گا، پھر حدیث پاک یاد کروں گا. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا نا، وہاں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے درمیان میں ایک پردہ لٹکایا ہوا ہے اور اس طرف جو ہے وہ طلباء بیٹھے ہیں حدیث پاک پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ حدیث پڑھا رہا ہے، درمیان میں پردہ ہے. کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی، ان سے سنی، وہ بولتے رہے، ہم پڑھتے رہے، لیکن وہ میری آواز پہچان گئے یہ کون شخص ہے. کہتے ہیں انہوں نے میری آواز پہچان لی تو جیسے ہی کلاس ختم ہوئی، چھٹی ہوئی، تو وہ فرمانے لگے اے ابو عبداللہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تمہیں جان چکا ہوں، لیکن تمہیں یہ خبر ہے کہ میں نے درمیان میں پردہ کیوں لٹکایا ہے، میں سامنے بیٹھ کے تمہیں کیوں نہیں پڑھا رہا. تو ابن متدہ کہتے ہیں آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں میں نے کہا بھی میں نہیں جانتا، مجھے نہیں خبر اس بات کی کہ آپ پردے کے پیچھے کیوں بیٹھے ہیں، کیا وجہ. تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں بیٹھا ہوں. میں کہا بھی بتاؤ کیوں بیٹھے ہیں آپ. تو ابن متدہ کہتے ہیں اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں علماء کرام آپس میں نا باتیں کر رہے تھے اور وہ اس بخاری شریف والی جو حدیث ہے نا جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، اسی پر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے اگر تم امام کی مخالفت کرو گے تو تمہارا سر اللہ تعالیٰ گدھے کا سر بنا دے گا. اچھا فرماتے ہیں جب یہ بات کی تو کہنے لگے کہ عبداللہ میرے دل میں خیال آنے لگا، میرے دل میں خیال آنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اور میرے دل میں یہ شقاوت پیدا ہونے لگی، شک پیدا ہونے لگا کہ کیسے حدیث پاک کے یہ جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سر کو گدھے کا سر بنائے گا. کہتے ہیں بس رات کو میں سویا اور صبح میں اٹھا تو اب اس وقت میرا سر جو ہے وہ گدھے کا سر ہے اور جو میرا نیچے والا جسم ہے، دھڑ ہے، وہ انسانی ہے اور اوپر والا جو سارا یہ میرا گدھے کا ہے. اس لیے میں نے درمیان میں پردہ لٹکایا ہوا ہے کہ میرا پردہ کسی پر فاحش نہ ہو جائے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اس لیے میں نے درمیان میں پردہ. لیکن اب میں تمہیں دکھاتا ہوں پردہ ہٹا کے، لیکن اس شرط پر ہٹاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں تو کسی سے نہ کہنا، جب تک میں زندہ رہوں تو کسی سے یہ بات نہ کہنا کہ یار وہ فلاں جو محدث ہے اس کا سر ایسے ہو گیا تھا، یہ نہ کہنا. تو فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کہوں گا. انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں پھر کسی سے کہنا، جب میں دنیا چھوڑ جاؤں، جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر کسی سے کہنا، لوگوں کو بتانا. فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھ لیا، انہوں نے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ نیچے والا جسم انسانی ہے اور سر اس کا جو ہے وہ گدھے والا ہے. کہتے ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو پھر میں نے سماع حدیث کے وقت لوگوں کو باادب رہنے میں اور دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ لانے میں یہ بات لوگوں کو بتائی کہ آئندہ جب بھی تم حدیث پاک سننا یا سنانا تو حدیث میں شک نہ کرنا. اگر شک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اس کی سزا دے دے گا. اس میں سے دو باتیں ثابت ہو گئی، ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہم شک، جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے، تو
تو پھر ہمارا سوال ہے کہ اگر بندہ دل میں شک لائے تو خدا اس کو یہ سزا دیتا ہے، اور جو بندہ سرے سے حدیث پاک کا انکار کر دے اللہ تعالیٰ اس کو کتنی سزا دے گا؟